یہ ہمارے بزم قاسم ترگام والے جو رفائی فلاحی دینی ملی سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں، میں ان کے کام سے بہت متاثر ہوں، اور میں ہی نہیں، ہمارا ضلع بلکہ اب کشمیر کے اکثر علاقہ جات میں بزم قاسم ترگام کا تعارف ہو چکا ہے۔ ان کی طرف سے چند روز پہلے مجھے دعوت ملی، اور یہ پہلی دعوت تھی، اور میں چاہتا بھی تھا کہ یہ جس طرح کام کر رہے ہیں اپنے پروگرامات میں مجھے بلائیں اور میں ان کی دعوت پہ ایک دم لبیک کہوں۔ جب انہوں نے دعوت دی تو میں نے فوراً ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ان کی دعوت کو قبول کیا، کیونکہ جس اتحاد، اخلاص، ذوق و شوق اور احساس ذمہ داری کے ساتھ انجمن بزم قاسم کے علماء حضرات کام کر رہے ہیں، آج کے دور میں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ میں ان کا جذبہ دیکھتا ہوں، ان کا ذوق و شوق دیکھتا ہوں، تو ہر ایک شخص یوں لگتا ہے کہ یہ بھی ذمہ دار ہے، یہ بھی صدر ہے، یہ بھی نگراں ہے، یہ بھی سرپرست ہے۔ ہر ایک کے اندر یہ داعیہ، یہ جذبہ، یہ ذوق و شوق ہے۔ اللہ ان کے ذوق و شوق کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ بزم قاسم کے ان علماء کرام کے اندر مزید نکھار، اتحاد، اتفاق عطا فرمائے، ہر طرح کے انتشار سے، افتراق سے اور اختلافات سے ان سب کی حفاظت فرمائے، بد نظری اور بد نگاہی سے بھی اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ان دینی ملی رفائی سماجی فلاحی خدمات کو خوب اچھی طرح سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور اس امت کو بھی جو خیر امت قرار دیا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ وہ بہترین امت ہے جس کو لوگوں کی نفع رسانی، خیر خواہی اور ہمدردی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کل حشر میں اللہ ایک بندے کو بلائے گا، اور اس بندے سے مخاطب ہو کے رب ارشاد فرمائے گا، پوچھے گا اے میرے بندے فلاں موقع پر میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت اور مزاج پرسی کیوں نہیں کی؟ ربا آپ تو سب کو شفا بخشنے والے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار ہوں؟ رب فرمائے گا میرا فلاں بندہ فلاں مقام پر بیمار تھا، اگر تم اس کے پاس جاتے تو مجھے وہاں پاتے۔ اسی طرح دوسرے بندے سے رب پوچھے گا میں بھوکا تھا، تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تیسرے سے پوچھے گا میں پیاسا تھا، تو نے پانی کیوں نہیں پلایا؟ یہ بندے عرض کریں گے ربا آپ بھوکے کیسے ہو سکتے ہیں، آپ رزاق ہیں، سب کے روزی رساں ہیں۔ بندہ کہے گا ربا آپ تو ندی نالوں سمندروں پانیوں کے جو مالک ہیں، آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ تو رب فرمائے گا میرا فلاں بندہ فلاں مقام پر بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ فلاں مقام پر پیاسا تھا، اگر تم اس کے پاس جاتے، اسے کھانا کھلاتے، اسے پانی پلاتے تو مجھے وہاں اس کے پاس موجود پاتے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ انسانیت کی ہمدردی کا کام انجام دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رفائی اور فلاحی کاموں میں پیش رہتے ہیں، وہ گویا کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر رہے ہیں، وہ اللہ کے محبوب اور مخصوص بندے بن رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ اس حدیث میں خدمت خلق کو بتلایا گیا ہے، اور انجمن بزم قاسم کے علماء خدمت خلق کے عظیم عمل کو انجام دے رہے ہیں، اور اس کا ثواب کتنا ہے مشکات شریف کے اندر روایت ہے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں حالت اعتکاف میں تھے، ان کے پاس ایک شخص پہنچا جو پریشان حال تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی پریشانی کو دیکھ کر بھانپ گئے، اس کے چہرے کی افسردگی
کو افسردگی کو دیکھ کر سمجھ گئے. اس سے پوچھا تو افسردہ کیوں ہے, پریشان کیوں ہے؟ تو اس شخص نے کہا فلاں بندے کا میں نے قرض دینا ہے لیکن واللہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں تمہاری مدد کروں, اس طرح کے اس کے پاس جا کے تمہاری سفارش کر دوں؟ کہا اگر آپ ایسا کرو گے تو بہت اچھا ہوگا. اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر نکلے, جوتا پہن کر ان کے ساتھ چلنے لگے. اسی شخص نے یاد دلایا کہ تم اپنا اعتکاف بھول گئے, تم تو اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے جو پریشان حال تھا, مقروض تھا, قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اس سے فرمایا کہ میں نے اس روزہ اقدس والے سے سنا ہے. اور یہ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا کوئی زیادہ مدت نہیں گزری ہے, زمانہ زیادہ لمبا نہیں گزرا ہے, کچھ ہی عرصہ پہلے اس روزہ اقدس والے سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کی خیر خواہی میں, اس کی ہمدردی میں باہر نکل کر چلتا پھرتا ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کسی بھی اعتبار سے کرتا ہے, مالی کرتا ہے, جانی کرتا ہے, بول کر کرتا ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, میں نے سنا ہے حضور سے کہ اس کو اللہ رب العزت 10 سال کے اعتکاف کا ثواب مرتبہ فرماتے ہیں. تو یہ کام عظیم کام ہے جس کو بزم قاسم کے علماء کرام انجام دے رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کو ان دینی, ملی, سماجی, رفائی, فلاحی خدمات کے لیے قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کو مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.